العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ جناب امیر العظیم صاحب، جناب شمس الرحمان سوادی صاحب، جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، جناب شیخ انور صاحب، قائدین نیشنل لیبر فیڈریشن اور آج کے اس عظیم شان جلسے میں شریک میرے مزدور بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم مئی ہے اور پوری دنیا میں لوگ مزدور ڈے منا رہے ہیں۔ نیشنل لیبر فیڈریشن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے آج سب سے بڑا عظیم شان اس جلسے کا انعقاد کر کے پاکستان بھر کے مزدوروں کی نمائندگی کی۔ میرے بھائیوں، مجھے احساس ہے کہ آپ دور دور سے یہاں پر آئے ہیں، اس سڑک پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رحمت بھی تمہاری اوپر سایہ فگن ہے۔ میں آپ کی طرف سے پاکستان کی حکومت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آپ نہیں چلا رہے ہیں، مزدور چلا رہا ہے۔ یہ کھیت اور کلیان ان کی برکت سے، یہ پکی سڑکیں ان کی برکت سے، یہ عالیشان بلڈنگز اور عمارت ان کی برکت سے۔ پاکستان مزدور چلا رہے ہیں، وی آئی پی تو لوٹ رہا ہے، وی آئی پی تو کرپشن کر رہا ہے، وی آئی پی تو اپنے بینک بیلنس میں، پراپرٹیز میں، باہر آفشور کمپنیوں میں پیسہ چھپا رہا ہے۔ لیکن اس ملک کا غریب مزدور ہے جو پاکستان کے خاطر اپنا خون بھی، اپنی صلاحیت بھی، اپنی زندگی اس ملک پر نچھاور کر رہے ہیں۔ میں پاکستان کے مزدور کو سلام پیش کرنے آیا ہوں، آپ کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں، آپ کو یقین دلانے آیا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ کے حقوق کے لیے۔ میں آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے بچوں کو اچھے اور بہترین تعلیمی اداروں میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے عزت کے ساتھ ایک چھت بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے لیے ایک پرسکون زندگی تلاش کرنے آیا ہوں۔ 8 کروڑ مزدور ہے، لیکن پاکستان میں مزدوروں کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے۔ وہ شہید ہو جائے کام کرتے ہوئے،
ان کے بچوں کی کفالت کا کوئی انتظام نہیں، ان کے بیوہ عورت کے لیے کفالت کا، وہ گھر کا کرایہ ادا کرتا ہے لیکن معذور ہو جائے اس کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ان کے رہائش کا کوئی انتظام نہیں۔ گزشتہ طویل عرصے سے پاکستان کے سیاسی لیڈروں نے، پاکستان کی حکومتوں نے مزدوروں کو دھوکہ دیا، روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر، سب سے پہلے پاکستان کے نام پر، تبدیلی کے نام پر پارٹیاں جاتی ہیں اور آتی ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، لیکن غریب کی زندگی میں، مزدور کی زندگی میں، کاشتکار کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لوگوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک پر ایک ایسا ٹولہ مسلط ہے جو آپ میں سے نہیں ہے، کرب سرمایہ دار، ظالم جاگیردار، مافیاز کے ایجنٹ 75 سالوں سے اس ملک کے غریب عوام کا استحصال جاری ہے، محنت یہ کرتا ہے اور پل کوئی اور کھاتا ہے، پسینہ یہ بہاتا ہے لیکن مزے کوئی اور کرتا ہے۔ شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس میں مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کرتا ہے، جس میں کسان کی نمائندگی جاگیردار کرتا ہے، جس میں مظلوم کی نمائندگی ظالم کرتا ہے۔ 75 سالوں سے جنہوں نے انگریز کے بوٹ پالش کیے، جنہوں نے ان کے گھوڑے مالش کیے، جنہوں نے اس خطے کے عوام کے ساتھ غداری اور بے وفائی کر کے انگریز کا ساتھ دیا تھا، آج بھی وہی طبقہ کبھی پیپل پارٹی کی صورت میں، کبھی مسلم لیگ کی صورت میں، کبھی پی ٹی آئی کی صورت میں تمہاری اوپر مسلط ہے۔ لوگوں، یہ ایک کلب ہے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا۔ ان کے نگاہوں میں ان کی بلیوں کی قدر تو ہے، وہ اپنے کتوں کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن یہ ظالم لوگ غریب کا اور غریب کے بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ جانتے نہیں ہے کہ بھوک کیا ہے، وہ جانتے نہیں ہے کہ مہینہ کے آخری دن اگر کوئی باپ اپنے بچوں کا فیس ادا نہ کر سکے، بجلی، پانی اور گیس کا اور گھر کا کرایہ ادا نہیں کر سکے، اس پر کیسی قیامتی گزرتی ہے۔ ان جاگیرداروں اور ان سرمایہ داروں کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ لوگوں، آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، جدوجہد کا راستہ، اور اس نظام کو تبدیل کرنے کا راستہ۔ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو نظام دیا ہے اس میں مزدور کی عزت ہے، اس میں مزدور کی حقوق کی حفاظت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں چلتے ہوئے مزدور کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور دعا کی اور فرمایا کہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو۔ میرے بھائیوں، میں جب نظام کی بات کرتا ہوں تو میں خلافت کی بات کرتا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو اپنے کندھے پر کپڑے رکھ کر بیچنے کے لیے بازار گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر کریں گے، اور آپ جب کاروبار کریں گے
تو لوگ دوسروں کو چھوڑ کر آپ کی طرف آئیں گے، اور آپ جب کاروبار کریں گے تو آپ کا وقت اب آپ کا ذاتی نہیں ہے، پوری امت کا ہے۔ ان کے لیے تنخواہ مقرر کیا گیا، لیکن 1 سال بعد جب لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی تنخواہ کم ہے اور بچے زیادہ ہیں، ہم اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری اس ملک میں اور خلافت میں ہر مزدور کے تنخواہ میں اضافہ کرو، اس کے بعد میری تنخواہ میں اضافہ کرو۔ میرے دوستو، میں اس نظام کی بات کرتا ہوں جس میں ایک خلیفہ بھی مزدور کی طرح تنخواہ لیتا ہے۔ آپ کا یہ بھائی خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا، اللہ نے اختیارات کچھ دنوں کے لیے دیے تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میں اپنے وزراء کو 18,000 روپیہ تنخواہ دیتا تھا، اس لیے کہ ان دنوں میں ہمارے ہاں تنخواہ عام مزدور کا 18,000 روپیہ لیتے تھے۔ مجھے وزیر اعلیٰ نے کہا، مجھے ہمارے منسٹر نے کہا کہ اس پر ہم کیا کریں گے 18,000 روپیہ لے کر۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم مراعات کے لیے نہیں جاتے ہیں، ہم خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے اگر مراعات کے لیے کام کرنا ہے پھر سیاست چھوڑو، پھر قوم سے معافی مانگو۔ جب تک میں وزیر خزانہ ہوں میں خود بھی 18,000 روپیہ تنخواہ لوں گا اور آپ کو بھی 18,000 تنخواہ دوں گا۔ میرے دوستو، میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس فائنانشل مینجمنٹ کے نتیجے میں خیبر پختونخوا پر 1 روپیہ کا قرض نہیں تھا۔ وی آئی پی کلچر ہم نے ختم کیا تھا۔ اپنے بچوں کے لیے ہم نے یونیورسٹیاں کھولی، کالجز کھولے تھے۔ رات 12 بجے بھی میرا دروازہ ایک غریب کے لیے کھلا رہتا تھا۔ رکشہ ڈرائیور اپنے رکشے کے ساتھ بغیر روک ٹوک کے سینئر منسٹر کے گھر آتا تھا، اور رات کے 12 بجے بھی اگر کوئی پولیس اس کو چھیڑتا مجھے فون کرتے، ورنہ فوری طور پر میرے گھر میں آ کر میرے ساتھ بات کرتے۔ میرے دوستو، آپ لوگوں نے اس ملک میں ان تمام جماعتوں کو دیکھا، ان پارٹیوں کو دیکھا، جرنیلوں کو دیکھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا انقلاب آیا آپ کی زندگی میں، کیا خوشی نصیب ہوئی اس ملک میں مزدور کو؟ یہ پاکستان ہے، ایک آدمی 65 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے، ان کے پیٹ میں بھی ایک چھوٹا سا میدا لگا ہے، اور ایک مزدور کو 15 اور 20,000 تنخواہ بھی میسر نہیں ہے۔ کیا ہمارا خون مختلف ہے؟ کیا ایک کا معدہ بہت بڑا اور دوسرا کا چھوٹا ہے؟ میرے دوستو، یہ ظلم، یہ استحصال کا نظام، اب اس کو بدلنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو، ہم آپ کو آپ کا حق دے سکتے ہیں، ہم مزدوروں کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ میں نے اس بار قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں بہت ساری ٹکٹ مزدوروں کو دیے ہیں۔ جب مزدور قومی اسمبلی میں جائے گا تب آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ جب غریب قومی اسمبلی میں جائے گا تب غریب کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ یہ شہزادے ادھر بیٹھیں گے، آپ کو کبھی بھی حق نہیں ملے گا۔ وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ آپ ان کو ووٹ دے، آپ ان کو سپورٹ دے، آپ ان کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگائے۔ لیکن میں مزدور سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا نظام نہیں ہے کہ غریبوں کے گھر میں بس غریب پیدا ہو اور سرمایہ داروں کے گھروں میں سرمایہ دار پیدا ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے کتوں کے لیے باہر سے، فرانس سے خوراک درآمد ہوتا ہے۔
इनके बिल्लियों के लिए बाहर से खुराक दरामद होता है, इनके बिल्लियों और कुत्तों के शैम्पू भी बाहर से आते हैं। तो जिस निजाम में कुत्ते और बिल्ली मजे में हो और गरीब का बेटा मुश्किल में हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, आप बताएं इस निजाम को तब्दील करने की जरूरत है कि नहीं है? लोगों, हम आप में से हैं। मैं कॉलेज में पढ़ता था और छुट्टियों के दौरान मजदूरी करके अपने हॉस्टल अखराजात के लिए मेहनत करता था। मेरे वालिद साहब भी एक मजदूर। मैं जानता हूं कि गरीब का मसला क्या है, काश्तकार का मसला क्या है, देहकान का मसला क्या है, एक दिहाड़ी पर काम करने वाले का मसला क्या है। यहाँ मैं लाहौर में रहता हूँ, रोज देखता हूँ लोग सुबह निकलते हैं, चौक और चौराहों में बैठकर इंतजार करते हैं और शाम मायूस होकर अपने घर वापस जाते हैं। कौन ख्याल रखता है इन गरीबों का? मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक बार गाड़ी में था जनाबे काजी हुसैन अहमद साहब के साथ, तो रात 11-12 बजे थे। पेशावर में एक बच्चा चॉकलेट और खिलौने फरोख्त करता था। जब उसने हमारी तरफ इशारा किया, काजी साहब ने गाड़ी रोकी, उसको अपने गाड़ी में बिठाया, उनको उनके घर तक पहुंचाया और मुझे कहा कि सहराज, इनकी भी कोई माँ है जो उनके इंतजार में होती है, इनका भी कोई बाप है जो उनको अपने करीब देखना चाहते हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से आज ये बच्चा शदीद सर्दी में मजबूर है यहाँ खिलौने और चॉकलेट फरोख्त करने। मैंने अपने अमीरी जमात को देखा, काजी हुसैन अहमद को देखा, बार बार उस बच्चे के माथे का बोसा भी लेते रहे और उनके आंखों से आंसू में बहते रहे। मेरे दोस्तों, ये लोग इख्तिदार तक आएंगे, गरीब की जिंदगी में इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। अल्लाह ने मौका दिया। लोगों, हम गैर आबाद जमीनों को आबाद करने के लिए आप लोगों में तकसीम करेंगे। अल्लाह ने मौका दिया हर बेरोजगार नौजवान को हम रोजगार मिलने तक बेरोजगारी अलाउंस देंगे। अल्लाह ने मौका दिया हर बूढ़े बाप और माँ को बुढ़ापा अलाउंस देंगे। अल्लाह मौका दिया हर मजलूम की वकालत रियासत करेगी, हुकूमत करेगी। मेरे दोस्तों, इन पार्टियों को अगर मजीद भी 100 साल भी हुकूमत मिले, ये पाकिस्तान को नहीं बदल सकता। इंसान ने चांद पर कदम रखा, इंसान मरीख की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारे मुल्क के लोग इन बदमाशों की वजह से, इन नालायक हुक्मरानों की वजह से जरी पाकिस्तान, इटमी पाकिस्तान, आटे के ट्रक की पीछे पाकिस्तान लगा है। उस दिन मैं मुल्तान गया, सलाहुद्दीन 55 साल मजदूर आटे के हुसूल के लिए निकले। उस दिन वो मजदूरी पर नहीं गए और रास्ते में उनको मौत आई। उनकी लाश लोगों ने उठाकर उनके भूखे बच्चों के हवाले किया। जतुई में जोहरा बीबी आटे के उसूल के लिए निकली और बगदल में उनके जिस्म का कीमा बनाकर लोगों ने उनके जिस्म के टुकड़े इकट्ठा करके उनके घर वालों के हवाले किए। यही पाकिस्तान, ये इन लोगों का कारनामा। इंसान तरक्की कर रहा है। अब देखिए, बांग्लादेश ने टेक्सटाइल सिटी बनाई, स्मार्टफोन बनाया, सऊदी अरब ने सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू किया, हमारे तुर्की भाइयों ने इलेक्ट्रिक कार बनाने शुरू किए और आपके हुक्मरान कहते हैं हमने आपके लिए लंगर खाने बनाए, हमने आपके लिए मुसाफिर खाने बनाए। मेरे मुल्क को लंगर खाने की जरूरत नहीं है, मेरे मुल्क को कारखाने की जरूरत है। मेरे मुल्क को मजदूर को खुशहाल करने की जरूरत है,
یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہم کر سکتے ہیں۔ لوگوں، آج کے دن میں نے جناب گوادر کی لیڈر مولانا ہدایت الرحمان کے نام کیا ہے۔ وہ بھی ایک مچیرہ ہے، ایک مزدور کا بیٹا ہے۔ انہوں نے گوادر کے غریبوں کو اکٹھا کیا، ان کو اپنی حقوق کا شعور دلایا، ان کو غیرت اور ہمت دی۔ وہ احتجاج پر بیٹھ گئے، دھرنے دیے گوادر کے لوگوں کے لیے۔ پانی مانگ رہا ہے، ملازمت مانگ رہا ہے، حقوق مانگ رہے ہیں، اپنے شہر میں ناکے ختم کر کے عزت مانگ رہا ہے، اپنے سمندر پر اختیار مانگ رہا ہے، بارڈر پر تجارت مانگ رہا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جب حکومت جھوٹ بولنے پر آتی ہے پھر حالات کا علاج کیا ہوگا؟ حکومت نے معاہدہ کیا اور معاہدے کو پورا نہیں کیا۔ پھر ہدایت الرحمان صاحب نے 55 دنوں پر محیط دھرنا دیا اور بالآخر ان کے دھرنے کے کیمپ پر چڑھائی کی، ان کو گرفتار کیا، ان کے بھائیوں کو گرفتار کیا، کارکنان کو گرفتار کیا، اور آج 4 مہینوں سے ہمارے بھائی ہدایت الرحمان صاحب کو جیل میں ڈالا ہے۔ باقی لوگ رہا ہو گئے، ان کا جرم یہی ہے کہ وہ جھکنے والا نہیں، وہ دبنے والا نہیں، وہ ڈرنے والا نہیں، وہ اپنی قوم کے مفادات پر سودا کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے اس لیے آج کا یہ اجتماع گوادر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے رہائی کے لیے منعقد کیا ہے۔ میں بلوچستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے ایک بلوچ نوجوان کو جیل میں ڈال کر ساری دنیا کو ایک منفی پیغام دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، رہا کرو مولانا ہدایت الرحمان کو۔ کتنے دن آپ اس کو جیل میں رکھیں گے؟ میں بلوچستان کے کور کمانڈر آصف غفور سے بھی کہنا چاہتا ہوں، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت الرحمان صاحب کو عدالت نے نہیں گرفتار کیا، پولیس نے نہیں گرفتار کیا، آپ کے حکم پر ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ آصف صاحب، آپ کو بھی ریٹائر ہونا ہے، آپ کو بھی لاہور آنا ہے۔ چند دن بعد یہ وردی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ انصاف کرو، ظلم نہ کرو، عدل کرو، بے انصافی نہ کرو۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب رہیں گے اور آپ اس منصب پر نہیں رہیں گے۔ آپ کو کوئی ایکسٹینشن نہیں ملنے والی ہے۔ ہم ویسے بھی ایکسٹینشن کے خلاف ہیں۔ ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں، ہم عدل کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے بارے میں جو آپ لوگوں نے غلط امپریشن بنایا ہے، وہ سی پیٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ ترقی کے خلاف نہیں ہے، وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، اس نے کوئی دھماکہ نہیں کیا، اس نے بندوق کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگرچہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پرامن کارکن کو تشدد پر آمادہ کیا جائے، لیکن جماعت اسلامی ایک پرامن جماعت ہے۔ ہم تشدد پر یقین نہیں رکھتے، آئینی جدوجہد کرتے ہیں، اور دھرنا دینا، جلسہ کرنا، جلوس کرنا ایک شہری کی حیثیت سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا حق بنتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بھائی اور ہمارے بلوچ بھائیوں سے یہ حق نہیں چھین سکتا، نہیں لے سکتا۔ میرے دوستو، ہم نے سپریم کورٹ میں بھی اپیل کی ہے۔ یہ ظلم جو پاکستان میں ہے، تبدیلی گر ارمان میں ہے۔ یہ ظلم جو پاکستان میں ہے، میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ انصاف کرے گا، ہمارے بھائی کو رہائی دے گا۔ اسی توقع کے ساتھ ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، لیکن بلوچستان کے عوام کے لیے پیغام ہے کہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔
پاکستان آپ کے ساتھ کڑا ہے، آج شہر لاہور آپ کے ساتھ کڑے ہیں، آج یہ مزدور آپ کے ساتھ کڑے ہیں۔ ہدایت الرحمان صاحب مزدوروں کے لیے، مچیروں کے لیے، بلوچستان کے محروموں کے لیے لڑ رہا ہے، اور اس جدوجہد میں ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں، کڑے رہیں گے۔ میرے دوستو، آخری بات یہ کر لوں کہ پاکستان اس وقت ایک دلدل میں پھنس گیا ہے۔ پاکستان کے تمام ادارے، وہ حکومت ہو، سیاسی جماعتیں ہوں یا عدالت ہو، الیکشن کمیشن ہو، بند گلی میں ہے، پورا نظام جام ہے، اور حکومت بھی صرف سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر چلتی ہے اور رات کو صرف بیانات دیتی ہے، لیکن عملی طور پر خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ اور بلوچستان میں نظام معطل ہوا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک غریب آدمی کا مسئلہ ہو تو کہاں جائیں؟ کسی وزیر کا نام آپ جانتے ہیں؟ میرے دوستو، ملک میں بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے، دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، ملک میں بے یقینی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی پی ڈی ایم کے ساتھ ان مسائل کا اگر کوئی حل ہوتا تو ضرور آپ دیکھ لیتے۔ سب نے وعدے کیے، سب نے نعرے لگائے، سب نے بیانات دیے، لیکن اس پر کبھی بھی یہ لوگ عمل نہیں کر سکے۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ اب اس ملک کا جو اصل وارث ہے وہ 23 کروڑ عوام ہے، اس کو حق دیا جائے، اس کو چانس دیا جائے کہ اپنے لیے ایک نئی حکومت کا انتخاب کرے۔ موجودہ حکومتوں نے قوم کو مایوس کیا ہے، قوم کو پریشانیوں میں دھکیلا ہے، قوم کے گلے اور قوم کے ہاتھوں میں IMF، ورلڈ بینک اور امریکہ کے غلامی کا توق اور زنجیریں ڈالے ہیں۔ اس لیے قوم نجات چاہتی ہے، امریکہ سے نجات چاہتی ہے، IMF سے نجات چاہتی ہے، مہنگائی سے نجات چاہتی ہے، بے روزگاری سے نجات چاہتی ہے، خوف سے نکلنا چاہتی ہے۔ اس کا علاج قوم کے ساتھ ایک ووٹ کی صورت میں ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ مرکز میں بھی اور صوبوں میں نگران حکومتیں بن جائیں اور ایک دن الیکشن ہو۔ یہاں سپریم کورٹ نے 14 مئی کا اعلان کیا تھا اور الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کا اعلان کیا تھا۔ عجیب پاکستان ہے، موضوع ایک، الیکشن ایک مسئلہ، لیکن 2 آئینی اداروں کا موقف بھی ایک پیج پر نہیں ہے۔ خود سپریم کورٹ کے ججز آپس میں تقسیم ہے، مقننہ غیر مؤثر ہو گیا ہے، اور پہلے بار میں نے تاریخ میں دیکھا کہ صحافی پوچھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان پارٹیوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی نے ایک روڈ میپ دیا ہے کہ عید کے بعد، عید بقر کے بعد پاکستان میں چاروں صوبوں میں اور مرکز میں نگران حکومتی بھی قائم ہو اور الیکشن کا اعلان ہو جائے تاکہ لوگ اپنے لیے نئی قیادت کا انتخاب کر لیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت مذاکرات کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، جو ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے کہ یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے، جو ایک دوسرے کا شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم نے صرف ایک پوائنٹ پر ان کو یہی کہا ہے کہ یہ الیکشن نہ صرف پی ڈی ایم کا ہے، نہ صرف پی ٹی آئی کا ہے، یہ الیکشن ہر پاکستانی کا ہے۔ اس لیے ان پر تمام سیاسی سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ میں ضرور یہ چاہتا ہوں کہ یہ دونوں لوگ جو اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں اس کو میچور بنا لے اور قوم کو سرپرائز دے کہ ملک اور قوم کے بہتر مستقبل کے لیے ہم ایک الیکشن پر متفق ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میں
آخر میں یہی کہوں گا کہ آج 1 مئی ہے اور جون میں بجٹ آ رہا ہے، تو اگر یہ حکومت پاکستان کے عوام کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ کوئی ہمدردی رکھتی ہے تو آنے والا بجٹ جو جون میں پاس ہوگا وہ مزدوروں کے نام کر لے، وہ مزدوروں کی بقا، مزدوروں کی عزت، مزدوروں کے حفاظت کے لیے وہ بجٹ مختص کر لے۔ پوری قوم اس کا مطالبہ کر رہی ہے۔ سراج الحق سراج الحق مرد بابل مرد حق سراج الحق سراج الحق مرد بابل مرد حق سراج الحق سراج الحق لوگوں، میرے مزدور بھائیوں، میری آخری پیغام یہی ہے کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو آپ جس کارخانے میں کام کرتے ہیں اس کارخانے میں، اس کے منافع میں مزدور شریک ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف 20,000 لے لیں اور وہ ہر دن کروڑ کمائے، ایسا نہیں چلے گا۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ جو کاشتکار اور دہقان جس زمین پر کام کرتا ہے اس زمین کے فصل کے پیداوار میں وہاں کا کاشتکار اور دہاڑی کرنے والا اور زمیندار اس کے فصل اور منافع میں شریک ہوگا۔ میں ایک ایسا پاکستان چاہتا ہوں کہ جس میں ہر انسان کو ان کا حق ملے، جس میں ہر انسان کے بچوں کو تعلیم ملے، چھت ملے، روزگار ملے، عزت ملے، سیکیورٹی ملے۔ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، شمس الرحمان صاحب اور شیخ انور صاحب، ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد کے ساتھ اطمینان دلاتا ہوں کہ پوری جرأت کے ساتھ مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ کی پشت پر کڑی ہے۔ امن ملے تمہارے بچوں کو، میں کہتا ہوں امن ملے تمہارے بچوں کو اور انصاف ملے، چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔